نہیں آتی؟ شیطان یہی سکھاتا ہے کہ روز گناہ کرتے ہو، کیوں معافی مانگتے ہو اللہ سے؟ یا پھر ایک کام کرو، آخر میں اکٹھے معافی مانگیں گے۔ کس نے آخرت دیکھی؟ کس کو کیا معلوم کہ کل صبح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا آسان طریقہ استغفار کا، دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ 2 رکعت عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت، صلاۃ توبہ، صلاۃ استغفار، صلاۃ تہجد سب ملا کے پڑھ لو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ روز کا روز معاملہ صاف کر لو کہ اگر رات کو اللہ بلا لے تو پاک صاف اللہ کی بارگاہ میں پہنچو۔ فرماتے ہیں اس کا نام میں نے رکھا ہے منڈے سروس۔ روز کے روز اپنے گناہ معاف کرا لو تاکہ جمع ہو ہی۔ تو بھائی من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ ہر غم سے اللہ نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ آج ہر شخص کے پاس صبح کے الگ غم ہے، دوپہر کے الگ ہے، شام کے الگ ہے، رات کے الگ ہے، گھر کے الگ غم ہے، باہر کے الگ غم ہے، رشتہ داروں کے الگ غم ہے، دوست یاروں کے الگ غم ہے، غرض ہے کہ زندگی کے ہر ساعت کے الگ الگ غم ہر انسان کے پاس ہے۔ اب اگر اس سے نکلنا ہے، اس سے بچنا ہے، استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ ومن کل ہم فرج، کہ ہر ہم اور ہر غم سے اللہ پاک کیا کرے گا؟ نجات دے دے گا۔ استغفار کا ایسا مرہم ہے، ایسا زبردست مرہم ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو ختم کر کے صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے سے پہاڑ کو کیا کر دیتی ہے؟ اڑا دیتی ہے۔ گناہوں کے کتنے بھی بڑے پہاڑ ہوں، استغفار کی بارود لگا دو، استغفار کی گندک لگا دو، تمہارے گناہوں کے پہاڑوں کو اڑا دے گی۔ تو بھائی استغفار کی کثرت کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، غافر نہیں غفار ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم معافی مانگنے والے بنے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے کیا کرے گا؟ بارش برسائے گا۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کفار خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو اللہ ہم سے ناراض ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمارے پر بارش کیوں برسائے؟ کہتے ہیں وہی بارش کیا بن جاتی ہے؟ سیلاب بن جاتی ہے، طوفان بن جاتی ہے، تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب فصلیں تیار ہوئی مسلمانوں کو کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تم کہتے ہو کہ بھائی اللہ کو راضی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تمہاری سب چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ ہماری فصل دیکھو کیا خوبصورت تیار ہے، باغ و بہار ہے، صبح کو اٹھے جیسے کھایا ہوا بھوسا، پتہ ہی نہیں کدھر گئی، اللہ نے سب ختم کر کے صاف کر دیا۔ تو اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہماری سمجھ میں آ جائے، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو تو بعض اوقات اللہ پاک امتحان کے لیے موت چھوڑ دیتے ہیں کہ اور بڑھو اور سرکشی کرو، تاکہ پھر کیا ہو؟ ایک دفعہ پکڑے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آج ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے ہر کام سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے اعمال صالحہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے، جائے کہ ہمارے گناہ، اور پھر ہم گناہ پر ٹھٹائی اوپر سے جرا کریں کہ بھائی یہ شریعت کے اندر کہاں لکھا ہے پاجامہ ٹخنا ادھر سے اوپر کرنا؟ تم نے تو سارا دین اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تم یہ کہاں لکھا ہے شریعت کے اندر داڑھی ایک کچھ رکھنا؟ یہ کہاں لکھا ہے شریعت کے اندر کہ آنکھوں کی حفاظت کرنا؟ یہ کہاں شریعت کے اندر؟ بھائی اگر گناہ ہو گیا سر جھکا لو، اللہ سے معافی مانگو، کسی نہ کسی درجے میں وہ کریم مالک معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن جہاں عناد، جہاں سرکشی، جہاں اللہ سے بغاوت، اللہ سے لڑائی، اللہ کے سامنے اپنی قوت اور اپنی فرعونیت ظاہر کرو گے تو پھر ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بھی، ہمارے رب کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ پھر سب بڑے سے بڑا فن خوان 1 منٹ میں سیدھا ہو جاتا ہے، 1 منٹ میں سیدھا ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی کے گردے میں درد ہو جائے پھر اس سے بولے گناہ کرو، کوئی کہتا ہے مجھے نظر بازی کا مرض ہے، میں نہیں بچ سکتا، میری تو عادت ہے، میری خود بخود آنکھ چلی جاتی ہے،
اسی وقت اگر اس کو کیا گردے میں درد ہو جائے یا کہیں اور عضو کے اندر درد ہو جائے، انسان تو خلق الانسان ضعیفہ، اتنا کمزور ہے، چلانے لگتا ہے، ہائے ہائے کرنے لگتا ہے۔ اب اس کو بولے دیکھو، ساری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شہر کے اندر عشق بازی کا مرض تھا بہت زیادہ، اور لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارے جو صبح شام کا مشورہ یہی ہے، کہتے ہیں اللہ نے آزمائش مسلط کر دی، قہر بھیج دیا۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی کیا کرنا ہے، عشق بازی کرنی ہے یا روٹی کھانی ہے؟ کہا ارے معشوقوں کو چھوڑو، روٹی لاؤ، مر رہے بھوک سے۔ کہا سارا عشق نکل گیا۔ تو بھائی اللہ کے آگے سر جھکانے میں عافیت ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے میں کیا ہے؟ سکون ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے میں راحت ہے، اور اللہ کے آگے سر جھکانے میں عزت ہے۔ کتنے بھی انسان گناہ کرے، اللہ رب العزت کسی کو نہیں بتاتے، سجدے میں آئے، سر رکھے اللہ کے آگے، روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، وہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ رزق کا مسئلہ، صبح مسئلہ، شام کو مسئلہ، تعویذ لینا، یہ لینا، عمل کرنا، وظیفہ کرنا، سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین وظیفہ تقویٰ ہے، جس سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہماری زندگی سکون میں آ جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، استغفار ہے، کثرت سے استغفار کریں، تقویٰ حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں، ہماری روزی بھی بڑھ جائے گی، ہماری عمر میں برکت بھی ہو جائے گی، اور جب ہم جائیں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن کے جائیں گے، اور اللہ کا پیار ہمیں ملے گا۔ اور خدا نخواستہ اپنی شامت اعمال سے ہم نے تقویٰ حاصل نہیں کیا اور گناہوں کی کثرت لے کے گئے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تباہی ہے، پریشانی ہے، بربادی ہے، عذاب قبر ہے، جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی نافرمانی کا عذاب، یہ سارے عذاب جمع ہو کر ہماری ذلت اور رسوائی کا، ہماری تباہی اور بربادی کا ایسا پیش خیمہ بنیں گے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ لہذا ہماری راحت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے آگے سر جھکائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ آج ہم نے پوری فضا کو، پوری زمین کو، پورے ماحول کو گناہ کر کر کے آلودہ کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے۔ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہم گناہ کرتے ہیں۔ پہلے نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، جہاں جاتے تھے کہتے تھے سجدہ کر لو، یہاں پہ 2 رکعت پڑھ لو، یہاں کچھ ذکر کر لو، یہاں قرآن کریم کی تلاوت کر لو، یہاں صدقہ کر لو، یہاں خیرات کر لو، کل قیامت کے دن یہی جگہ گواہی دے گی اعمال کیجئے، یہ ایک عمل کر کے یہاں سے گیا ہے۔ لیکن آج ہم کیا اسی زمین کو اپنے برے اعمال کا گواہ بنا رہے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ گناہ، کوئی غیبت کر لی، جو جس کو گناہ کی عادت ہے، ہم سب اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اب ہمارے بازو تھک چکے ہیں، آپ کو ناراض کر کے اب ہم شرمندہ ہیں۔ انسان شرمندہ ہو جائے، دل میں اور قلب کے اندر تکلیف کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے پیارے مالک کو، اپنے پیارے خالق کو، اپنے مولا کو ناراض کیا، بس یہ بات دل میں پیدا ہو جائے، آئندہ خود شرم اور حیا مانے ہو جاتی ہے گناہ سے، گناہ سے خود ہی مانے ہو جاتی ہے۔ گناہ ہونا قلت محبت کی دلیل ہے، قلت محبت کی دلیل ہے۔ کوئی بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہو، باپ کا فرما بردار ہو، اور باپ کہے فلاں سے نہیں ملنا، فلاں سے دوستی مت کرنا، تو کہتا ہے میں بالکل نہیں کروں، بالکل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وہ باپ کا فرما بردار ہے، باپ کا مطیع ہے، تو باپ کی بات کو مانتا ہے۔ اور حکیم الامت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہم لوگ تو گناہ کیوں نہیں کرتے، ہم دوزخ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے۔ تو فرمائے کہ اگر اللہ پاک وہ دوزخ کا ڈنڈا نہ بھی پیدا کرتا تو اللہ کے جو نیک بندے پھر بھی اللہ کو ناراض ہوتا ہے، کیونکہ کامل اور پیارا بیٹا جو ہے باپ کا، اگر باپ اس کو ڈنڈا نہ بھی دکھائے وہ پھر بھی اپنی باپ کی مرضی کا ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ تو بھائی استغفار کے اندر بہت فوائد ہیں۔ بس آخر میں بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار کا صیغہ اگر کوئی 3 دفعہ رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ غفر اللہ ذنوبہ وان کان مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ جہاد سے بھاگا ہو تو بھی اور کتنے بھی گناہ کیے ہو تو بھی اللہ پاک اس کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ تو اگر ہم استغفار کی صیغے یاد کر لیں، ہم گناہ تو ہمیں بہت یاد ہیں، بہت
بہت چیزیں یاد ہیں گناہ کی ہمیں، اگر ہم استغفار کی سیدھے یاد کر لیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگ کے، سو ہمارا کتنا وقت لگے گا؟ چند منٹ لگیں گے، لیکن ہماری بگڑی کیا ہو جائے گی؟ بچ جائے گی۔ دیکھیں یاد رکھیں، جب ہم استغفار کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، ہماری روح کے اندر قوت آئے گی، ہماری روح کے اندر طاقت آئے گی، اور جب ہم گناہ کریں گے تو ہمارے نفس اور شیطان کے اندر قوت آئے گی۔ اور دنیا کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ فاتح وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، غالب وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہمیں جنت جانا ہے، ہمیں اللہ کے نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے، تو پھر ہمیں اپنی روح کو طاقت دینی ہے تاکہ وہ غالب آ جائے، وہ فاتح ہو جائے، اور وہ اللہ سے ہمیں مغفرت، اللہ سے بخشش دلوائے اور ہمیں جنت میں لے کر جائے۔ اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو ہم گناہ کر کر کے روح کو اتنا کمزور کر دیں، نفس اور شیطان کو اتنا طاقتور کر دیں کہ پھر ہمارا کھانا کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شخص تھا، اس کو گناہ کی عادت تھی، اس قدر عادت تھی، توبہ نہیں کرتا تھا، استغفار نہیں کرتا تھا۔ جب انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا بھائی توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، تمہارا جانے کا وقت ہے۔ کہتا ہے یہ لفظ جو تم بول رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، علاج کراؤ، دوائی لاؤ، مجھے تکلیف ہے، مجھے فلانا مرض ہے، ساری باتیں منہ سے نکل رہی ہیں، لیکن یہ جملہ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکلنا۔ کون سا جملہ؟ توبہ۔ یہ مجھ سے نہیں نکلنا منہ سے، اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا۔ تو بھائی سوچنے کی بات ہے، میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اگر ہم اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاریں، اللہ ہمیں دنیا میں ہی جنت کا مزہ دے گا، دنیا میں ہی ہمیں سکون دے گا، دنیا میں ہی ہمیں راحت دے گا۔ ایک انسان ہے، اس کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہے، اور بھاگ رہا ہے، اور ملے اور ملے، کیوں؟ پیٹ نہیں بھرنا اس کا۔ اسی طرح ایک نیک بندہ اللہ کا ولی ہے، وہ بھی عبادات کے اندر پڑ رہا ہے کہ مجھے اور اللہ کے ہاں جنت کے اندر مراتب ملے، دنیا تو جیسے کیسے میری گزر جائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، اور یہ ڈر صرف وہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے بڑا خوف ہے، اور جہاں گناہ کا وقت آیا تو گناہ کر لیا، یہ ڈر معتبر نہیں۔ خوف تو وہ معتبر ہے جو ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ اتنے پیسے سود کے رکھے ہوئے، مجھے نہیں چاہیے، میرے رب نے منع کر دیا، حرام ہے میرے لیے، یہ مٹی سے بدتر، مٹی سے زیادہ بیکار ہے۔ یہاں پتہ چلے گا کہ اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ اخبار میں آیا آج دنیا کی سب سے حسین عورت آئے گی اور اس کا رقص دکھایا جائے گا اور ٹکٹ بھی فری ہے، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرے رب نے منع کیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ نے مجھے کہا کہ اگر دیکھو گے تو تم ملعون ہو، تم زانی ہو، میں کبھی نہیں دیکھوں گا۔ یہاں پتہ چلے گا کہ خوف ہے یا نہیں، تو اس کے لیے دو جنت، جنت فی الدنیا بحضور المولا، اللہ کی حضور اس کو وقت حاصل ہے، اور وجنت فی العقبہ، اور ایک جنت آخرت میں بلقاء المولا وزیارت المولا، اللہ کی ملاقات، اللہ کی زیارت، اس سے بڑھ کر کہتے ہیں جنت کی نعمت ایسی ہے کہ دنیا کے اندر کسی کا ویش و گمان کو نعمت نہیں ملی، اور پھر جنت کی سب سے بڑی نعمت، کہتے ہیں جب اللہ کا دیدار ہوگا جنتی جنت کو بھول جائیں گے، اور اگر کوئی نافرمانی کرے وہ جنت سے ہی محروم ہو جائے تو لقاء مولا اس کو ملے نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں استغفار کی، اللہ پاک ہمیں استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ویزے کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ان کا مسئلہ حل کر جی لوگ منہ سے جاؤ گے غالب، شرط تم کو مگر نہیں آتی، شیطان یہی سکھاتا ہے کہ روز گناہ کرتے ہو، کیوں معافی مانگتے ہو اللہ سے؟ یا پھر ایک کام کرو آخر میں اکٹھے معافی مانگیں، کس نے آخرت دیکھی، کس کو کیا معلوم کہ کل صبح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا آسان طریقہ استغفار کا، دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ 2 رکعت، روزانہ 2 رکعت، عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت، صلاۃ توبہ، صلاۃ استغفار، صلاۃ تہجد سب ملا کے پڑھ لو اور اللہ سے معافی مانگ لو، روز کا روز معاملہ صاف کر لو کہ اگر رات کو اللہ بلا لے تو پاک صاف اللہ کی بارگاہ میں پہنچو۔ فرماتے ہیں
اس کا نام میں نے رکھا ہے منڈے سروس، روز کے روز اپنے گناہ معاف کرا لو تاکہ جمع ہو ہی۔ تو بھائی من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ آج ہر شخص کے پاس صبح کے الگ غم ہے، دوپہر کے الگ ہے، شام کے الگ ہے، رات کے الگ ہے، گھر کے الگ غم ہے، باہر کے الگ غم ہے، رشتہ داروں کے الگ غم ہے، دوست یاروں کے الگ غم ہے، غرض ہے کہ زندگی کے ہر ساعت کے الگ الگ غم ہر انسان کے پاس ہے۔ اب اگر اس سے نکلنا ہے، اس سے بچنا ہے، استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ ومن کل ہم فرج، کہ ہر ہم اور ہر غم سے اللہ پاک کیا کرے گا؟ نجات دے دے گا۔ استغفار کا ایسا مرہم ہے، ایسا زبردست مرہم ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو ختم کر کے صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے سے پہاڑ کو کیا کر دیتی ہے؟ اڑا دیتی ہے۔ گناہوں کے کتنے بھی بڑے پہاڑ ہوں، استغفار کی بارود لگا دو، استغفار کی گندک لگا دو، تمہارے گناہوں کے پہاڑوں کو اڑا دے گی۔ تو بھائی استغفار کی کثرت کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، غافر نہیں غفار ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے بنے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے کیا کرے گا؟ بارش برسائے گا۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کفار خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو اللہ ہم سے ناراض ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمارے پر بارش کیوں برسائے؟ کہتے ہیں وہی بارش کیا بن جاتی ہے؟ سیلاب بن جاتی ہے، طوفان بن جاتی ہے، تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب فصلیں تیار ہوئی مسلمانوں کو کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تم کہتے ہو کہ بھائی اللہ کو راضی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تمہاری سب چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ ہماری فصل دیکھو کیا خوبصورت تیار ہے، باغ و بہار ہے، صبح کو اٹھے جیسے کھایا ہوا بھوسا، پتہ ہی نہیں کدھر گئی، اللہ نے سب ختم کر کے صاف کر دیا۔ تو اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہماری سمجھ میں آ جائے، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو تو بعض اوقات اللہ پاک امتحان کے لیے موت چھوڑ دیتے ہیں کہ اور پڑھو اور سرکشی کرو، تاکہ پھر کیا ہو؟ ایک دفعہ پکڑے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آج ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے ہر کام سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے تو اعمال صالحہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے، جائے کہ ہمارے گناہ، اور پھر ہم گناہ پر ٹھٹائی اوپر سے جرا کریں کہ بھائی یہ شریعت کے اندر کہاں لکھا ہے پاجامہ ٹخنا ادھر سے اوپر کرنا؟ تم نے تو سارا دین اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تم یہ کہاں لکھا ہے شریعت کے اندر داڑھی ایک کچھ رکھنا؟ یہ کہاں لکھا ہے شریعت کے اندر کہ آنکھوں کی حفاظت کرنا؟ یہ کہاں شریعت کے اندر؟ بھائی اگر گناہ ہو گیا سر جھکا لو، اللہ سے معافی مانگو، کسی نہ کسی درجے میں وہ کریم مالک معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن جہاں عناد، جہاں سرکشی، جہاں اللہ سے بغاوت، اللہ سے لڑائی، اللہ کے سامنے اپنی قوت اور اپنی فرعونیت ظاہر کرو گے تو پھر ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بھی، ہمارے رب کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ پھر سب بڑے سے بڑا فن خوان ایک منٹ میں سیدھا ہو جاتا ہے، ایک منٹ میں سیدھا ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی کے گردے میں درد ہو جائے پھر اس سے بولے گناہ کرو، کوئی کہتا ہے مجھے نظر بازی کا مرض ہے، میں نہیں بچ سکتا، میری تو عادت ہے، میری خود بخود آنکھ چلی جاتی ہے۔ اسی وقت اگر اس کو کیا گردے میں درد ہو جائے یا کہیں اور عضو کے اندر درد ہو جائے، انسان تو خلق الانسان ضعیفا، اتنا کمزور ہے، چلانے لگتا ہے، ہائے ہائے کرنے لگتا ہے۔ اب اس کو بولے دیکھو، ساری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شہر کے اندر عشق بازی کا مرض تھا بہت زیادہ، اور لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہمارے تو صبح شام کا مشغلہ یہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے آزمائش مسلط کر دی، قہر بھیج دیا۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی کیا کرنا ہے، عشق بازی کرنی ہے یا روٹی کھانی ہے؟ کہا ارے معشوقوں کو چھوڑو، روٹی لاؤ، مر رہے بھوک سے۔ کہا سارا عشق نکل گیا،
تو بھائی اللہ کے آگے سر جھکانے میں عافیت ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے میں کیا ہے؟ سکون ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے میں راحت ہے، اور اللہ کے آگے سر جھکانے میں عزت ہے۔ کتنے بھی انسان گناہ کرے اللہ رب العزت کسی کو نہیں بتاتے، سجدے میں آئے سر رکھے اللہ کے آگے، روئے گڑ گڑائے معافی مانگے تو سب معاف کر دیتے ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب۔ رزق کا مسئلہ، صبح مسئلہ، شام کو مسئلہ، تعویذ لینا، یہ لینا، عمل کرنا، وظیفہ کرنا، سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین وظیفہ تقویٰ ہے، جس سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہماری زندگی سکون میں آ جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، استغفار ہے، کثرت سے استغفار کریں، تقویٰ حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں، ہماری روزی بھی بڑھ جائے گی، ہماری عمر میں برکت بھی ہو جائے گی، اور جب ہم جائیں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن کے جائیں گے اور اللہ کا پیار ہمیں ملے گا۔ اور خدا نخواستہ اپنی شامت اعمال سے ہم نے تقویٰ حاصل نہیں کیا اور گناہوں کی کثرت لیتے گئے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تباہی ہے، پریشانی ہے، بربادی ہے، عذاب قبر ہے، جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی نافرمانی کا عذاب، یہ سارے عذاب جمع ہو کر ہماری ذلت اور رسوائی کا، ہماری تباہی اور بربادی کا ایسا پیش خیمہ بنیں گے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ لہذا ہماری راحت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے آگے سر جھکائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ آج ہم نے پوری فضا کو، پوری زمین کو، پورے ماحول کو گناہ کر کر کے آلودہ کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے۔ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہم گناہ کرتے ہیں۔ پہلے نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، جہاں جاتے تھے کہتے تھے سجدہ کر لو، یہاں پہ 2 رکعت پڑھ لو، یہاں کچھ ذکر کر لو، یہاں قرآن کریم کی تلاوت کر لو، یہاں صدقہ کر لو، یہاں خیرات کر لو، کل قیامت کے دن یہی جگہ گواہی دے گی اعمال کیجئے، یہ ایک عمل کر کے یہاں سے گیا ہے۔ لیکن آج ہم کیا اسی زمین کو اپنے برے اعمال کا گواہ بنا رہے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ گناہ، کوئی غیبت کر لی، جو جس کو گناہ کی عادت ہے، ہم سب اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اب ہمارے بازو تھک چکے ہیں آپ کو ناراض کر کے، اب ہم شرمندہ ہیں۔ انسان شرمندہ ہو جائے، دل میں اور قلب کے اندر تکلیف کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے پیارے مالک کو، اپنے پیارے خالق کو، اپنے مولا کو ناراض کیا، بس یہ بات دل میں پیدا ہو جائے، آئندہ خود شرم اور حیا مانے ہو جاتی ہے گناہ سے، گناہ سے خود ہی مانے ہو جاتی ہے۔ گناہ ہونا قلت محبت کی دلیل ہے، قلت محبت کی دلیل ہے۔ کوئی بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہو، باپ کا فرما بردار ہو، اور باپ کے فلاں سے نہیں ملنا، فلاں سے دوستی مت کرنا، تو کہتا ہے میں بالکل نہیں کروں، بالکل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وہ باپ کا فرما بردار ہے، باپ کا مطیع ہے، تو باپ کی بات کو مانتا ہے۔ اور حکیم الامت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہم لوگ تو گناہ کیوں نہیں کرتے، ہم دوزخ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ پاک وہ دوزخ کا ڈنڈا نہ بھی پیدا کرتا تو اللہ کے جو نیک بندے پھر بھی اللہ کو ناراض ہو جائے، کیونکہ کامل اور پیارا بیٹا جو ہے باپ کا، اگر باپ اس کو ڈنڈا نہ بھی دکھائے وہ پھر بھی اپنی باپ کی مرضی کا ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ تو بھائی استغفار کے اندر بہت فوائد ہیں۔ بس آخر میں بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار کا صیغہ اگر کوئی 3 دفعہ رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ غفر اللہ ذنوبہ وان کان مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ جہاد سے بھاگا ہو تو بھی اور کتنے بھی گناہ کیے ہو تو بھی اللہ پاک اس کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ تو اگر ہم استغفار کی سیغے یاد کر لیں، ہم گناہ تو ہمیں بہت یاد ہیں، بہت چیزیں یاد ہیں گناہ کی ہمیں، اگر ہم استغفار کی سیغے یاد کر لیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگتے سو ہمارا کتنا وقت لگے گا؟ چند منٹ لگیں گے، لیکن ہماری بگڑی کیا ہو جائے گی؟ بچ جائے گی۔ دیکھیں یاد رکھیں، جب ہم استغفار کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، ہماری روح کے اندر قوت آئے گی، ہماری روح کے اندر طاقت آئے گی، اور جب ہم گناہ کریں گے تو ہمارے نفس اور شیطان کے اندر قوت آئے گی۔ اور دنیا کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ فاتح وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے،
غالب وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہمیں جنت جانا ہے، ہمیں اللہ کے نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے، تو پھر ہمیں اپنی روح کو طاقت دینی ہے تاکہ وہ غالب آ جائے، وہ فاتح ہو جائے، اور وہ اللہ سے ہمیں مغفرت، اللہ سے بخشش دلوائے اور ہمیں جنت میں لے کر جائے. اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو ہم گناہ کر کر کے روح کو اتنا کمزور کر دیں، نفس اور شیطان کو اتنا طاقتور کر دیں کہ پھر ہمارا کھانا کیا ہو جائے، خراب ہو جائے. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شخص تھا اس کو گناہ کی عادت تھی، اس قدر عادت تھی، توبہ نہیں کرتا تھا، استغفار نہیں کرتا تھا. جب انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا بھائی توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، تمہارا جانے کا وقت ہے. کہتا ہے یہ لفظ جو تم بول رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا. پانی لاؤ، کھانا لاؤ، علاج کراؤ، دوائی لاؤ، مجھے تکلیف ہے، مجھے فلانا مرض ہے، ساری باتیں منہ سے نکل رہی ہیں، لیکن یہ جملہ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکلنا. کون سا جملہ؟ توبہ. یہ مجھ سے نہیں نکلنا منہ سے. اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا. تو بھائی سوچنے کی بات ہے، میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. اگر ہم اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، اللہ ہمیں دنیا میں ہی جنت کا مزہ دے گا، دنیا میں ہی ہمیں سکون دے گا، دنیا میں ہی ہمیں راحت دے گا. ایک انسان ہے، اس کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہے، اور بھاگ رہا ہے، اور ملے اور ملے. کیوں؟ پیٹ نہیں بھرنا اس کا. اسی طرح ایک نیک بندہ اللہ کا ولی ہے، وہ بھی عبادات کے اندر پڑ رہا ہے کہ مجھے اور اللہ کے ہاں جنت کے اندر مراتب ملے. دنیا تو جیسے کیسے میری گزر جائے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، اور یہ ڈر صرف وہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے بڑا خوف ہے اور جہاں گناہ کا وقت آیا تو گناہ کر لیا، یہ ڈر معتبر نہیں ہے. خوف تو وہ معتبر ہے جو ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے. کہ کوئی کہہ رہا کہ یہ اتنے پیسے سود کے رکھے ہوئے، مجھے نہیں چاہیے، میرے رب نے منع کر دیا، حرام ہے، میرے لیے یہ مٹی سے بدتر، مٹی سے زیادہ بیکار ہے. یہاں پتہ چلے گا کہ اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے. کوئی کہے کہ اخبار میں آیا آج دنیا کی سب سے حسین عورت آئے گی اور اس کا رقص دکھایا جائے گا اور ٹکٹ بھی فری ہے، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرے رب نے منع کیا. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اللہ نے مجھے کہا کہ اگر دیکھو گے تو تم ملعون ہو، تم زانی ہو، میں کبھی نہیں دیکھوں گا. یہاں پتہ چلے گا کہ خوف ہے یا نہیں. تو اس کے لیے دو جنت، جنت فی الدنیا بحضور المولا، اللہ کی حضور اس کو وقت حاصل ہے، اور وجنت فی العقبہ، اور ایک جنت آخرت میں بلقاء المولا وزیارت المولا، اللہ کی ملاقات، اللہ کی زیارت. اس سے بڑھ کر کہتے ہیں جنت کی نعمت ایسی ہے کہ دنیا کے اندر کسی کا غیب و گمان کو نعمت نہیں ملی، اور پھر جنت کی سب سے بڑی نعمت کہتے ہیں جب اللہ کا دیدار ہوگا جنتی جنت کو بھول جائیں گے. اور اگر کوئی نافرمانی کرے وہ جنت سے ہی محروم ہو جائے تو لقاء مولا اس کو ملے نصیب ہوگا نہیں ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں استغفار کی، اللہ پاک ہمیں استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ویزے کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ان کا مسئلہ حل کر دے. جی لوگ منہ سے جاؤ گے غالب، شرط تم کو مگر نہیں آتی. شیطان یہی سکھاتا ہے کہ روز گناہ کرتے ہو، کیوں معافی مانگتے ہو اللہ سے؟ یا میرے کام کرو آخر میں اکٹھے معافی مانگیں. کس نے آخرت دیکھی؟ کس کو کیا معلوم کہ کل صبح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا آسان طریقہ استغفار کا. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ 2 رکعت، روزانہ 2 رکعت عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت، صلاۃ توبہ، صلاۃ استغفار، صلاۃ تہجد سب ملا کے پڑھ لو اور اللہ سے معافی مانگ لو. روز کا روز معاملہ صاف کر لو کہ اگر رات کو اللہ بلا لے تو پاک صاف اللہ کی بارگاہ میں پہنچو. فرماتے ہیں اس کا نام میں نے رکھا ہے منڈے سروس. روز کے روز اپنے گناہ معاف کرا لو تاکہ جمع ہو ہی. تو بھائی من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. ہر غم سے اللہ نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے. آج ہر شخص کے پاس صبح کے الگ غم ہے، دوپہر کے الگ ہے، شام کے الگ ہے، رات کے الگ ہے، گھر کے الگ غم ہے، باہر کے الگ غم ہے، رشتہ داروں کے الگ غم ہے، دوست یاروں کے الگ
ہر انسان کے پاس ہے۔ اب اگر اس سے نکلنا ہے، اس سے بچنا ہے، استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، کہ ہر ہم اور ہر غم سے اللہ پاک کیا کرے گا؟ نجات دے دے گا۔ استغفار کا ایسا مرہم ہے، ایسا زبردست مرہم ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو ختم کر کے صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے سے پہاڑ کو کیا کر دیتی ہے؟ اڑا دیتی ہے۔ گناہوں کے کتنے بھی بڑے پہاڑ ہوں، استغفار کی بارود لگا دو، استغفار کی گندک لگا دو، تمہارے گناہوں کے پہاڑوں کو اڑا دے گی۔ تو بھائی استغفار کی کثرت کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، غافر نہیں غفار ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے بنے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے کیا کرے گا؟ بارش برسائے گا۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کفار خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو اللہ ہم سے ناراض ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمارے پر بارش کیوں برسائے؟ کہتے ہیں وہی بارش کیا بن جاتی ہے؟ سیلاب بن جاتی ہے، طوفان بن جاتی ہے، تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب فصلیں تیار ہوئی مسلمانوں کو کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تم کہتے ہو کہ بھائی اللہ کو راضی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، ورنہ تمہاری سب چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ ہماری فصل دیکھو کیا خوبصورت تیار ہے، باغ و بہار ہے، صبح کو اٹھے جیسے کھایا ہوا بھوسا، پتہ ہی نہیں کدھر گئی، اللہ نے سب ختم کر کے صاف کر دیا۔ تو اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہماری سمجھ میں آ جائے، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو تو بعض اوقات اللہ پاک امتحان کے لیے موت چھوڑ دیتے کہ اور پڑھو اور سرکشی کرو، تاکہ پھر کیا ہو؟ ایک دفعہ پکڑے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آج ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے ہر کام سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے تو اعمال صالحہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے، جائے کہ ہمارے گناہ، اور پھر ہم گناہ پر ٹھٹائی اوپر سے جرا کریں کہ بھائی یہ شریعت کے اندر کہاں لکھا ہے پاجامہ ٹخنا ادھر سے اوپر کرنا، تم نے تو سارا دین اس کے اندر رکھا ہوا ہے، تم یہ کہاں لکھا ہے شریعت کے اندر گاڑی ایک کچھ رکھنا، یہ کہاں لکھا ہے شریعت کے اندر کہ آنکھوں کی حفاظت کرنا، یہ کہاں شریعت کے اندر؟ بھائی اگر گناہ ہو گیا سر جھکا لو، اللہ سے معافی مانگو، کسی نہ کسی درجے میں وہ کریم مالک معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن جہاں عناد، جہاں سرکشی، جہاں اللہ سے بغاوت، اللہ سے لڑائی، اللہ کے سامنے اپنی قوت اور اپنی فرعونیت ظاہر کرو گے تو پھر ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بھی، ہمارے رب کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ پھر سب بڑے سے بڑا فن خوان ایک منٹ میں سیدھا ہو جاتا ہے، ایک منٹ میں سیدھا ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی کے گردے میں درد ہو جائے پھر اس سے بولے گناہ کرو، کوئی کہتا مجھے نظر بازی کا مرض ہے، میں نہیں بچ سکتا، میری تو عادت ہے، میری خود بخود آنکھ چلی جاتی ہے، اسی وقت اگر اس کو کیا گردے میں درد ہو جائے یا کہیں اور عضو کے اندر درد ہو جائے، انسان تو خلق الانسان ضعیفا، اتنا کمزور ہے، چلانے لگتا ہے، ہائے ہائے کرنے لگتا ہے۔ اب اس کو بولے دیکھو ساری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شہر کے اندر عشق بازی کا مرض تھا بہت زیادہ، اور لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہمارے تو صبح شام کا مشغلہ یہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے آزمائش مسلط کر دی، قہر بھیج دیا، تو کسی نے کہا کہ بھائی کیا کرنا ہے، عشق بازی کرنی ہے یا روٹی کھانی ہے؟ کہا ارے معشوقوں کو چھوڑو، روٹی لاؤ، مر رہے بھوک سے۔ کہا سارا عشق نکل گیا۔ تو بھائی اللہ کے آگے سر جھکانے میں عافیت ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے میں کیا ہے؟ سکون ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے میں راحت ہے، اور اللہ کے آگے سر جھکانے میں عزت ہے۔ کتنے بھی انسان گناہ کرے اللہ رب العزت کسی کو نہیں بتاتے، سجدے میں آئے، سر رکھے اللہ کے آگے، روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، وہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ رزق کا مسئلہ، صبح مسئلہ، شام کو مسئلہ، تعویذ لینا، یہ لینا، عمل کرنا،
کرنا، وظیفہ کرنا، سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین وظیفہ تقویٰ ہے، جس سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہماری زندگی سکون میں آ جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، استغفار ہے، کثرت سے استغفار کریں، تقویٰ حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں، ہماری روزی بھی بڑھ جائے گی، ہماری عمر میں برکت بھی ہو جائے گی، اور جب ہم جائیں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن کے جائیں گے اور اللہ کا پیار ہمیں ملے گا۔ اور خدا نخواستہ اپنی شامت اعمال سے ہم نے تقویٰ حاصل نہیں کیا اور گناہوں کی کثرت لے کے گئے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تباہی ہے، پریشانی ہے، بربادی ہے، عذاب قبر ہے، جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی نافرمانی کا عذاب، یہ سارے عذاب جمع ہو کر ہماری ذلت اور رسوائی کا، ہماری تباہی اور بربادی کا ایسا پیش خیمہ بنیں گے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ لہذا ہماری راحت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے آگے سر جھکائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ آج ہم نے پوری فضا کو، پوری زمین کو، پورے ماحول کو گناہ کر کے آلودہ کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے۔ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہم گناہ کرتے ہیں۔ پہلے نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، جہاں جاتے تھے کہتے تھے سجدہ کر لو، یہاں پہ 2 رکعت پڑھ لو، یہاں کچھ ذکر کر لو، یہاں قرآن کریم کی تلاوت کر لو، یہاں